بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سندھ اسمبلی میں 10 فروری 2026 کو جو کچھ ہوا ہے اسے بتاتے ہوئے ہمیں انتہائی افسوس بھی ہے، تکلیف بھی ہے اور شرمندگی بھی ہے۔ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے رکن سندھ اسمبلی انیل کمار نے ایک قرارداد پیش کی۔ یہ کوئی قانون کے لیے نہیں تھی۔ اس میں مطالبہ کیا کہ سندھ میں شراب خانوں کے تمام لائسنس منسوخ کر کے شراب پر مکمل پابندی لگا دی جائے۔ صوبے بھر میں شراب فروخت کرنے کے تمام لائسنس کو منسوخ کیا جائے اور فوری طور پر شراب کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ سر آئی اپوز اٹ۔ یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، آج تھوڑے جذباتی ہیں یہ میرے دوست۔ بات یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ یہ سننے کے بعد آپ یہ بتائیے، یہ اللہ اور رسول کے حکم کا مذاق اڑانا نہیں تو اور کیا ہے؟ سر آئی اپوز اٹ۔ بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ اقلیتی رکن انیل کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اقلیت کے نام پر سندھ میں شراب کے اسٹور کھلے ہیں۔ شراب ایک معاشرتی برائی ہے، تمام مذاہب میں اس کی ممانعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں شراب کی خرید و فروخت کا تمام کاروبار غیر قانونی ہے۔ شراب کی فروخت کے نام پر اقلیتوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں چھوٹے بڑے 57 مندر ہیں، لیکن کراچی میں شراب کے کتنے اسٹور ہیں؟ 80 اسٹور ہیں۔ اچھا، یہ وائن اسٹور صرف مذہبی تہوار پر شراب فروخت کر سکتے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ان پر خرید و فروخت 365 روز جاری رہتی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا جب غیر مسلم ارکان اسمبلی نے شراب پر پابندی کا مطالبہ کیا ہو۔ نون لیگ کے دور حکومت میں ہندو کونسل کے چیف پیٹرن رکن قومی اسمبلی رمیش کمار ونکوانی نے بھی قومی اسمبلی میں ایسی ہی قرارداد پیش کی تھی، جسے نام نہاد مسلمان حکمران جماعت نے مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد ریاست مدینہ کی طرز پر حکومت قائم کرنے کا دعویٰ کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی دوبارہ رمیش کمار نے قرارداد پیش کی، لیکن ایک بار پھر اس قرارداد کو اسمبلی سے ناکامی ہوئی اور وہ مسترد ہو گئی۔ چاہے پاک قرآن شریف ہو، چاہے بھگوت گیتا ہو، چاہے گرو گرنتھ صاحب ہو، جب تینوں مذہبی کتابوں میں اگر اس کی بائبل میں بھی اس کی منع ہے تو کیوں ریلیجیس کے نام پہ یہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے تہواروں کے اوپر استعمال کیا جائے، جبکہ ہمارے تہواروں کے اوپر بھی اس کی شراب کی ممنوعیت ہے کہ وہ شراب نہیں چلنا چاہیے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں۔ اکثریت کا جواب نہیں میں ہے، لہذا بل پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اور پاکستان میں جس طرح کے سیکولرائزیشن ہے، آئیے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ آخر کہانی کیا ہے۔ ہمارے حکمران اگرچہ ناموں سے مسلمان ہونے کے باوجود وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی اکثریت دین سے بہت دور ہے۔ سیکولرزم لوگوں کے نام تبدیل نہیں کرتا، بلکہ ایمان اور نظریات بدل دیتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے یہاں کی ایلیٹ کلاس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو تیزی سے لا دین بلکہ دین مخالف ہو چکے ہیں۔ کیا اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اس کے خلاف قانون سازی کرنا بلکہ استہزاء، مذاق اڑانا دین سے دشمنی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا اللہ کا صاف اور واضح حکم پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان تبدیل کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ کے حکم کو تبدیل کرے اور باوجود توجہ دلانے کے کسی فائدے کی خاطر کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پاکستان کی اگر تینوں بڑی جماعتیں اور ان کی قیادت اور اراکین کو دیکھا جائے تو وہ اسلام مخالف رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سب کیا ہو چکے ہیں؟ یہ سب عملاً پریکٹیکلی سیکولر یعنی لا دین ہو چکے ہیں۔ یعنی سیکولرزم جو ہے وہ انسان کو لا دین بنا دیتا ہے، یعنی وہ کسی آرگنائز ریلیجن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ وہ کلمہ گو تو ہیں، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اسلام کی حدود اور قیودات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے لا دین۔ ان کی ان حرکتوں کو دیکھنے کے بعد معاشرے میں ان کے خلاف آواز بھی اٹھتی ہے اور ایک ایگریشن اور ایک نفرت پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں یہ چیز بڑھ رہی ہے، شدت پسندی بڑھ رہی ہے، وہ چیز بڑھ رہی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر کسی مسلمان نے یہ مطالبہ کیا ہوتا تو
تو یہ خبیث، گندی اور سیکولر سوچ رکھنے والے اقلیتوں کے پیچھے چھپ کر مخالفت کرتے ہیں. لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ خود غیر مسلم اراکین یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شراب کو بند کیا جائے اور ہمارے مذہب کا نام خراب نہ کیا جائے. ہندو کمیونٹی کو اپنے مذہب کی ساکھ کی کتنی فکر ہے، لیکن آپ ان نام نہاد مسلمانوں کو دیکھیں کہ اپنے دین سے ان کو کوئی سروکار ہی نظر نہیں آتا. ہم جنس پرستی کا قانون، ٹرانسجنڈر لا، پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں نے ہی قومی اسمبلی سے منظور کروایا. زنا کی حدود کو غیر مؤثر کرانے میں بھی ان ساری سیکولر جماعتوں کا ہاتھ رہا ہے. چائلڈ میرج کا مغربی قانون یہی لے کر آئے ہیں اور چائلڈ یعنی بچے کی تعریف کو ہی بدل ڈالا. ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ بنا کر خاندان کو کمزور کرنے، فحاشی اور عریانی کے ذرائع کو آسان بنانے کا کارنامہ بھی ہماری یہی اسمبلیاں انجام دے رہی ہیں. یہی نہیں بلکہ ایک آئینی ترمیم میں خود کو تمام قوانین سے ماورا قرار دینے کا کارنامہ بھی اسی اسمبلی سے ہی ہوا ہے. اب شراب جیسی لعنت کو غیر مسلموں کے نام پر قانونی جواز دے کر اسلامی معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے. حالانکہ شراب یہ نہیں دیکھتی کہ پینے والا مسلمان ہے یا ہندو ہے، کرسچن ہے یا سکھ. یہ ہر پینے والے کی صحت، عقل، خاندان اور معاش کو برباد کر دیتی ہے. شراب کی فروخت پاکستان میں اتنی عام ہے کہ تمام غیر مسلموں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو ایسا لگے گا کہ غیر مسلم بھی پانی کی جگہ شراب ہی پیتے ہیں، بلکہ ان کے بچے بھی شراب کی فیڈر ہی پی رہے ہوتے ہیں جیسے. اس سے بہت واضح ہے کہ شراب جو فروخت ہو رہی ہے پاکستان کی حدود میں، یہ مسلمانوں کے نام والے افراد ہی لے رہے ہیں اور وہی پی رہے ہیں، جن میں حکمران طبقے کی مسکراہٹ اور رویہ بتا رہا ہے کہ وہی سر فہرست ہیں. سوال یہ ہے کہ ان دانشوروں سے جو انسانی حقوق اور اقلیتی حقوق کے جعلی چیمپئن بنے ہوئے ہیں، قانون ناموس رسالہ 295C کے خلاف جن کی گز گز کی زبانیں باہر نکل آتی ہیں، اس قانون سے اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، اس لیے اس قانون ناموس رسالہ 295C کو ختم یا تبدیل کر دینا چاہیے، اس طرح کی باتیں یہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں. حالانکہ قانون ناموس رسالت پر آج تک مکمل کبھی عمل درآمد ہی نہیں ہوا. کسی ایک گستاخ کو آج تک سزائے موت نہیں دی گئی ہے. اگر واقعی آپ کو اقلیتوں کی جانوں کی فکر ہے تو اس شراب کو کیوں نہیں بند کرتے، جس کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں غیر مسلم اور مسلمان بھی مستقل ہلاک ہو رہے ہیں. کچی شراب کے واقعات آپ نہیں سنتے. سوال یہ ہے کہ کیا ہندو، کرسچن اور دیگر اقلیتوں کی مائیں جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد شرابی بنے، اپنی صحت اور اپنے خاندان اور اپنے روزگار کو برباد کر دیں؟ کوئی ماں ایسا نہیں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد شرابی بنے. اس لیے وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ شراب پر پابندی لگا دی جائے. لیکن یہ ہوس پرست جن کی شراب خانوں میں پارٹنرشپس ہیں، یہ سیاستدان اور حکمران جن کے ہاسٹل سے روزانہ صبح شراب کی خالی بوتلیں کچرے میں برآمد ہوتی ہیں، جا کے پوچھیں، نیوز کو دیکھیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی عیاشی کسی طرح سے بند ہو. گھریلو تشدد پر مغربی لبرل سیکولر قانون سازی کرنے والے اراکین عورت کارڈ، عورت حقوق کی بات تو کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور ذرا اس بے شرم شرمیلا فاروقی کی بات سنیں. وہ کہتی ہے کہ ہمارے غیر شرعی قوانین سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یعنی آپ جو چاہے کرتے رہیں، آئین کے خلاف قوانین بناتے رہیں، شریعت کے خلاف قوانین بناتے رہیں اور ان کی جو ہے نا وہ اطاعت کی جائے. اگر اس ایوان کے اندر ایک رکن قومی اسمبلی جو خود قانون ساز ہے کھڑے ہو کے اس قانون کو چیلنج کرتے ہیں تو سر اس کی سزا کیا ہے؟ اس ایوان میں ایک قانون پاس ہوتا ہے اور آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں اور پھر آپ یہ ریاست کو للکارتے ہیں کہ کر لو جو میرا آپ کر سکتے ہیں، تو سر اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ یہ سن کر کہ جی یہ شرعی معاملہ ہے، یہ شرعی معاملہ نہیں ہے، یہ اسلامی معاملہ نہیں ہے. حکمرانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان اول الامر کے حکم کا پابند صرف اس وقت تک ہیں جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے دائرے میں رہیں گے. جب وہ اس طرح سے کھلم کھلا اعلانیہ اللہ رسول کی مخالفت پر اتر آئیں گے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یہی اللہ کے رسول کا حکم ہے، انہیں مسترد کر دیا جائے گا. یہ اسلام کی بھی تعلیم ہے اور یہی آئین کا بھی مطالبہ ہے. آپ یہ بات جا کے معلوم کر لیں، شراب پینے والے 95% افراد ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں گھریلو تشدد کرتے ہیں. اگر آپ خواتین کو گھریلو تشدد سے بچانا چاہتے ہیں، یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے مغربی
ایکٹ بنا چکے نا، اور جنہوں نے جا کر ایسی ایسی شکیں اس میں شامل کی ہیں جن کا ہماری معاشرت ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ گھریلو تشدد ختم ہو تو شراب پر پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ وہ کیوں ایسا کچھ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ صرف عورت کارڈ کھیل رہے ہیں، وہ صرف ویسٹ کی طرف سے جو آرڈرز آتے ہیں ان کو پورا کرنا جانتے ہیں۔ اب ذرا اس بے دین اور سیکولر لبرل شخص کو دیکھیں، یہ ہے فواد چودھری، جو جنرل مشرف کی حکومت میں بھی ترجمان تھا، جو پیپلز پارٹی کا بھی ترجمان بنا، اور پھر عمران خان کے نام نہاد ریاست مدینہ پروجیکٹ کا بھی وہ ترجمان ہے۔ رمیش کمار ونکوانی جو کہ ہندو کونسل کے پیٹرون ان چیف تھے، انہوں نے باقاعدہ رکن اسمبلی ہونے کی حالت میں، جس وقت وہ رکن اسمبلی تھے، انہوں نے 2 مرتبہ نون لیگ کے دور حکومت میں بھی اور پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی شراب پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ شخص ان کی مخالفت کر رہا تھا۔ یعنی ایک ہندو رکن اسمبلی کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ یہ فواد چودھری۔ کیا کہا تھا جیو کے پروگرام میں، ذرا خود سنیں۔ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ کئی نان مسلم ہوں گے کہ جن کی جو کہتے ہوں گے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پرابلم یہ ہے کہ کل یہ ہم کر دیں، اس کے بعد اگلا مطالبہ آ جائے گا کہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ سستی شہرت کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ رمیش کمار صاحب نے سستی شہرت کے لیے اور کیا اس میں، اور کیا ہے اس میں رکھا ہوا، اور اس میں کیا ہے، کتنا جو ہے اپنا جو یہاں پہ قانون کے اوپر یا کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ جس نے پینی ہے وہ پیتا رہے گا۔ شراب کی اجازت بھی تو نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ یو اے ای نے کیوں دی ہوئی ہے، ترکی نے کیوں دی ہے؟ جس نے پینا ہے پیے، جس نے نہیں پینی نہ پیے۔ ان کی باتوں سے اندازہ لگائیں انہیں شریعت سے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے کتنی زیادہ نفرت ہے، کتنا خوف آتا ہے، کتنا ڈرتے ہیں۔ اور اسی کے مقابلے میں اگر میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھوں کہ ایک یہ ہندو سماجی لیڈر ہے آتم پرکاش، اور انہیں ہم نے جو ہے وہ اپنے ایک پروگرام میں بلایا تھا پچھلے دنوں، چند سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کیا مطالبہ، وہ شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کر رہا ہے بندہ۔ آپ ذرا اس کی بات سنیں۔ یہاں شریعت کا قانون چلنا چاہیے۔ کیوں میں انڈیا میں گھوم کر آیا ہوں اور چھوٹے چھوٹے کپڑے، چھوٹی چھوٹی آزادی ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس سوسائٹی میں بڑے ہوئے ہیں، یہ معاشرہ بہت اچھا ہے جو پردے میں عورت کی عزت اور احترام کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ ایک طرف انگریزی قانون جو 1865 کا بنا ہوا ہے، اور ایک طرف شریعت کا قانون۔ شریعت کے قانون میں سب کے حقوق ہیں، تو آپ لوگ کوشش کریں اسلامی قانون کو اور دوسروں کے حقوق کو آگے لائیں۔ اچھا، پھر دوسری جانب دیکھیں کہ حکومت شراب کی وجہ سے بیماریوں کا علاج کرنے پر ہمارے ٹیکس کے پیسوں کو خرچ کرنے کے لیے بھرپور تیار ہوتی ہے، ہاسپٹلز بنائیں گے، لیکن بھائی جو بیماریوں کی جڑ ہے شراب، اسے بند کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اور یہی بات میں نے عمران خان کے دور حکومت میں کی تھی کہ وہ کینسر ہاسپٹل بنانے کے لیے تو مارے پھر رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں، لیکن اس ایکٹ کو ختم نہیں کر رہے۔ جو شراب پر پابندی لگائی جا سکتی وہ نہیں لگا رہے۔ وہ آسانی سے کام ہو سکتا ہے، وہ شراب جو دنیا میں کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ مانی جاتی ہے۔ اور یہ سب ڈرامے بازی پتہ ہے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سب ڈیموکریسی کا نظام ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جمہوریت کہتے ہیں، اور جس کی تقدیس کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ اسلامی ہے، اللہ کو حاکمیت اعلیٰ حاصل ہے؟ اب یہ جب صورتحال ساری جب دیکھیں گے، ایک اسلام اور دین سے محبت کرنے والا شخص یہ جب سے ساری چیزیں دیکھے گا، کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں، کیسے وہ ہنس رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے جذبات کیا ہوں گے۔ تو ہمیں تو اس پارلیمنٹ میں اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی کوئی قدر و قیمت نظر نہیں آ رہی۔ کیا ہم مطلب اندھے ہو جائیں؟ یہ چیزیں سب سوشل میڈیا پر، ہمارے نیشنل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہیں، یہ سب نظر آ رہا ہے، تو کیا کریں؟ آنکھیں بند کر لیں؟ شیطانی لوگوں کی خواہش کا ہی یہ اثر ہے۔ حدود اللہ اور رسول اللہ کے حکم کا کوئی احترام انہیں نہیں ہے۔ قرآن یہ واضح بتاتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم دے دیں تو پھر مسلمانوں کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے اس دھوکے سے باہر آ جائیں۔ یہ جو بہت سارے ہمارے علماء اکرام بھی یہ اس دھوکے میں مبتلا ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ذریعے پارلیمنٹ میں جا کر اسلام نافذ کریں گے اور جمہوریت کو وہاں جا کر اکثریتی رائے کے ساتھ ختم کر دیں گے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ذریعے اسلامی قوانین بنوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ جمہوریت میں جمہور کی رائے سے جمہوریت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کی اجازت جمہوریت نہیں دیتی ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ نہیں دیتی ہے۔ جب بھی دنیا میں کسی نے کوشش کی ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ اخوان المسلمین کو دیکھیں، انہوں نے مصر میں 1 سال میں 3 الیکشن جیتے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کی انہیں مٹا کر رکھ دیا گیا۔ اسی طرح الجزائر کو دیکھ لیں، مراکش کو دیکھ لیں، ترکیہ کو دیکھ لیں۔ اردوان صاحب جو ہے وہ مسجد کھلوانے، اسکارف اور چند اسلامی ڈراموں سے زیادہ کچھ نہیں کرا سکے۔ جمہوریت میں خدا کا حکم مان کر
آپ قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور پہلو کی جانب ذرا توجہ کریں۔ آپ نے اس اسمبلی کی کارروائی کے سب سے ہولناک پہلو کو تو نوٹ ہی نہیں کیا ہوگا۔ سب لوگ شور مچا رہے ہیں کہ حکومت نے شراب فروخت کے خلاف قرارداد منظور نہیں ہونے دی۔ مگر کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ جی، اب ہم آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں، اس ڈیموکریسی میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث، شریعت مطہرہ پر کیسے چند سیکنڈوں میں چھلانگ لگا لی جاتی، کسی کے ماتھے پر بل نہیں آتا، سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے، سب کچھ سامنے ہوتا ہے، مگر کوئی ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتا۔ ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ یہ صرف قرارداد تھی، یہ کوئی قانون سازی نہیں تھی۔ جب یہ قرارداد پیش ہوئی، وزیر داخلہ نے اس کی مخالفت میں مسکراتے ہنستے ہوئے عجیب شرمناک دلیل پیش کی۔ اس کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر یہ قرارداد ایوان میں پیش کرتا ہے اور اس کی منظوری کا فیصلہ وہاں کی اکثریت پر ہوتا ہے۔ اسپیکر نے جب ایوان سے پوچھا کہ جو لوگ اس قرارداد کے حق میں ہیں، یعنی شراب کی فروخت پر پابندی لگا دی جائے، تو ایوان نے کیا کہا؟ ذرا غور سے سنیے۔ Now I put the resolution to the house. Those who are for the resolution may say aye. جی، یہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، دوبارہ سن لیں۔ Those who are for the resolution may say aye. جی، غور سے سنا آپ نے۔ اب اسپیکر نے پوچھا کہ اس قرارداد کی مخالفت میں کون ہے، تو اب سنیں۔ Those who are against it may say no. Against it may say no. جی، سنا آپ نے۔ تو کیا یہ اسپیکر نے نہیں سنا ہوگا؟ یہ فرق آپ خود نوٹ کر لیں۔ May say aye. Against it may say no. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، یہ زیادہ ہولناک ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ اسپیکر نے فیصلہ کیا دیا۔ Those who are against it may say no. The noes have it, the noes have it, and the resolution is rejected. جی ہاں، یہ ہے وہ ڈیموکریسی کی حقیقت جو اکثریت کے باوجود خدا کا کوئی حکم زبانی بھی نافذ نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اس حرکت کے بعد پورا ایوان بھی اس پر خاموش رہا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی جمہوریت کے تحت بننے والے اسلامی قوانین، انسداد توہین مذہب اور انسداد قادیانیت کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ بلکہ پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں وہ کہیں بھی نہیں چاہتے کہ ڈیموکریسی کے ذریعے کوئی اسلام یا اللہ کا کوئی حکم نافذ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سن لیں، یہ ان شیطانوں کی سرپرست اعلیٰ ایک ہے، اس کو ملعونہ آسماں جہانگیر بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اور غور سنیے گا، وہ صاف کہہ رہی ہے کہ ڈیموکریسی کے ذریعے کسی بھی ملک میں کسی اسلام پسند کو اقتدار میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ The Islamists use the ladder of democracy to reach at the top, and once they've done it, they kick it off. جی، کچھ سنا آپ نے؟ یوں گل مک گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک مکمل اسلامی نظام کی ضرورت ہے۔ سیکولرزم پاکستان کو کمزور کر رہا ہے، لوگوں کو حقوق اور قوم پرستی میں مبتلا کر کے الگ الگ وطن کے مطالبے یہی جو جماعتیں ہیں اور انہی سے پیدا ہونے والے جو سیاستدان ہیں وہ اٹھوا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سیکولر حکمرانی ہے جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے پہلے بھی پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، اور ان کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یہ مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ سیکولرزم کے خلاف آواز اٹھانا عین دینی تقاضا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ سیکولرزم کے خلاف آواز اٹھانا عین حب الوطنی ہے، اور اسی لیے ہم اسلامی نظام کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا ساتھ دیں۔